محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی واجب الاحترام، لائق عزت تکریم برادران اسلام اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 100 سے زائد آیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کا اعلان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ میں اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز ابتدا اور انتہا کی قید سے محفوظ نہیں، سوائے ایک اللہ کریم کی ذات عالی کے، جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا۔ اس کے علاوہ کائنات کی کوئی شے ابتدا اور انتہا سے خالی نہیں۔ ایک وقت تھا میں اور آپ نہیں تھے، اللہ نے مجھے اور آپ کو وجود دیا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک وقت تھا یہ دنیا موجود نہیں تھی، ایک وقت آئے گا یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس کائنات میں ابتدا اور انتہا کی قید سے کوئی شے محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کائنات کا سب سے عظیم، سب سے مرتبے والا جو منصب ہے وہ نبوت کا منصب ہے، اور وہ نبوت کا منصب وہ بھی ابتدا اور انتہا رکھتا ہے۔ اس کی ابتدا منصب نبوت کی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے کی، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے، اور اس امتحان کے لیے ایک استاد کی ضرورت تھی جو ہمیں اس امتحان کی تیاری کروائے، تاکہ نہ ختم ہونے والی زندگی، جو کہ اس دنیا میں اعمال کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، جو جنت میں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگا،
جو دوزخ جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ تو نہ ختم ہونے والی زندگی اس دنیاوی زندگی کے نتیجے پر موقوف ہے، تو اس نتیجے کے سلسلے میں جو نصاب ہے وہ دنیا میں ہے، اور کیونکہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہونا ہے، لہٰذا اس کی تیاری کے لیے ایک بڑے معلم اور استاد کی ضرورت تھی، وہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی شکل میں بھیجا۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ انبیاء کے سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ آیا اس عظیم سلسلے کی انتہا، اس کا اختتام، اس کا اینڈ وہ اللہ نے کس نبی پر کیا؟ اس وقت دنیا میں 3 بڑے آسمانی مذاہب موجود ہیں جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس آسمانی تعلیمات موجود ہیں، ہمارے پاس انبیاء کی تعلیمات موجود ہیں، اور ہمارے پاس آسمانی نازل شدہ کتاب وہ بھی موجود ہے۔ ان میں سے ایک بڑا طبقہ دنیا یہودیت کا ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا، اس کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب تورات بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح دوسرا بڑا طبقہ وہ دنیا عیسائیت کا ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نبی موجود ہیں، ان کی تعلیمات ہمارے پاس وہ بھی موجود ہیں، ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب وہ انجیل کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح تیسرا بڑا طبقہ وہ اہل اسلام کا ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی شکل میں نبی موجود ہے، ان کی تعلیمات موجود ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ تو ان 3 بڑے مذاہب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان تینوں مذاہب کے درمیان یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آیا تورات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی کہا، یا انجیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی کہا، یا قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی بتایا۔ تو ان تینوں مذاہب میں سب سے قدیم جو ہے وہ یہودی مذہب ہے۔ آیا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے؟ کیا وہ اللہ کے آخری نبی ہیں؟ تو جس وقت ہم تورات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں بتا رہی، بلکہ تورات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دے رہی ہے کہ خدا تم میں وہ نبی برپا کرے گا جو 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے ظاہر ہوگا۔ اب تمام تر شارحین تورات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ 10,000 قدوسیوں سے مراد وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے،
اور فاران کی چوٹیوں سے مراد وہ مکہ کی پہاڑیاں ہیں جن کو طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ آئے۔ لہٰذا دنیا یہودیت اس میدان سے فارغ ہوئی، کیونکہ تورات وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں کہہ رہی۔ اب چلتے ہیں انجیل کی طرف کہ آیا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی بتا رہی ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ تو جس وقت آپ انجیل کا مطالعہ کریں گے تو جہاں اس کے اندر ہزاروں تحریفات ہوئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دینے والی وہ آیت آج بھی جوں کی توں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس وقت یہودیوں نے محاصرہ کیا اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے گزشتہ انبیاء کو قتل کیا، ان کو بھی ہم نے قتل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ دشمن سازش کر رہا ہے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے۔ جب اللہ کی تدبیر اور دشمن کی سازش آپس میں مقابل ہو تو غالب کس کی تدبیر ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ بہتر اور خیر والی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ سلامت آسمانوں کی طرف اٹھایا اور قرب قیامت وہ نزول فرمائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، پھر ان پر موت آئے گی، اور روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تدفین ہوگی، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، مگر اس وقت وہ زندہ سلامت آسمانوں پر موجود ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کہا، اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اے وہ لوگوں، مجھے جا لینے دو اور اس نبی کو آ لینے دو جس کا بولنا خود خدا کا بولنا ہوگا۔ کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ کہ اے وہ لوگوں، مجھے جا لینے دو اور اس نبی کو آ لینے دو جس کا بولنا خود خدا کا بولنا ہوگا۔ تو انجیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں بتایا، بلکہ ایک اور آنے والے نبی کی اطلاع دی۔ لہذا دنیا عیسائیت بھی اس میدان سے فارغ ہوئی، کیونکہ ان کی جو کتاب ہے انجیل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی اطلاع دے رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں بتا رہی۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف کہ آیا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو جس وقت ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان میں سے ایک آیت خاتم النبیین کے نام سے جو مشہور ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے ان کو کوئی نئی نبوت نہیں دی گئی، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو نبوت دی گئی. اب جو وہ تشریف لا رہے ہیں وہ اپنی نبوت چلانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کے لیے آ رہے ہیں. تمام تر فیصلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کریں گے. نمازیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق پڑھیں گے. زکوٰۃ تمام تر مسائل میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے آ رہے ہیں. وہ کوئی نئے نبی نہیں آ رہے. لہٰذا مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کسی بھی معنی میں نبوت کا دعویٰ کرے، اس کا مسلمانوں سے اور اہل اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. میرے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کسی قسم کی کوئی نئی امت نہیں آئے گی. اور یاد رکھیے، امتیں تبدیل ہوتی ہیں نبی کے تبدیل ہونے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت تک کیا، قیامت کے بعد بھی ہے. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ صرف قیامت تک محدود نہیں، بلکہ جنت میں بھی اگر کوئی کتاب کی تلاوت ہوگی اللہ تبارک و تعالی خود کریں گے تو وہ قرآن مجید ہوگی. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. انجیل، تورات، زبور ان کے حفاظ سے نہیں کہا جائے گا. اگر قیامت کے دن صاحب زبور، صاحب تورات، صاحب انجیل کو بھی تلاوت کرنی ہوگی تو قرآن مجید کی ہوگی. اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر جنت میں جنتی بطور تلذذ کے نماز پڑھنا چاہے گا تو اس کو طریقہ بھی محمد رسول اللہ والا اختیار کرنا پڑے گا. چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کا آدمی ہو یا نوح علیہ السلام کے دور کا آدمی ہو، اگر اس نے عبادت کرنی ہوگی تو طریقہ اسے بھی محمد رسول اللہ والا اختیار کرنا پڑے. ابتدا میں نے ایک بات کہی کہ دنیا کی کوئی چیز ابتدا اور انتہا سے خالی نہیں، حتیٰ کہ نبوت جیسے عظیم سلسلے کی بھی انتہا ہے. اور نبوت کے اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، مسدود کر دیا. اب نبوت کی فہرست میں کسی نئے نبی کا، کسی نئے آدمی کا نام داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی ایسے نبی جس کو پہلے نبوت دی گئی اس کا نام فہرست نبوت سے خارج نہیں ہو سکتا. اسی کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے. اور جو شخص اس عقیدے کا انکار کرے، چاہے وہ مسلمہ کذاب کی شکل میں ہو، چاہے اسود عنسی کی شکل میں ہو، چاہے وہ طلحہ اسدی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہاءاللہ ایرانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں ہو،
یا اس کے ماننے والوں کی شکل میں ہو، ان کا اسلام اور اہل اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آج کی اپنی اس گفتگو کی یہیں پر اختتام کرتے ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ الرحمن اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔